السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، استعفیٰ دیا تو ملک بحرانوں کا شکار ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم صاحب کا۔ ادھر کپتان عمران خان امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسٹر آلسن سن لو، ہمیں امریکی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اور 2 دن میں امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ انتشار کا ذمہ دار نون لیگ کو قرار دے رہی ہے تو دوسری طرف جماعت اسلامی بھی وزیر اعظم کے استعفے کو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سے مشروط کر رہی ہے۔ کیا اپوزیشن مسلم لیگ نواز سے دور ہو رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری طرف آفتاب چیمہ نے تحریری حکم کے بغیر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن سے جیسے ہی انکار کیا تو تبدیلی کا اشارہ آ گیا۔ دوسری جانب چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ فوج نے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور مبینہ طور پر ریفرنڈم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا اس کہانی کا کوئی انجام بھی ہوگا؟ اس سیاسی بحران کا کوئی حل بھی ہوگا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، عمران خان نے کل دھواں دھار تقریر کی اور اس تقریر میں مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ محمود خان اچکزئی اپنا ضمیر بھائی کی گورنرشپ پر بھیج دیتے ہیں اور مولانا صاحب ڈیزل کے پرمٹ پر۔ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان بنے گا تو ایسے لوگوں کو صرف جیل ہی ملے گی۔ کلاسرا صاحب، کل عمران خان کی جو باڈی لینگویج تھی، جس جوش سے وہ تقریر کر رہے تھے، لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ اور کمیٹڈ ہو گئے ہیں اپنے کارکنوں کے ساتھ، بالکل بھی استعفیٰ دیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ کل ہم نے جب شاہ صاحب سے بھی بات کی تھی، قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے، ہم نے کہا کہ اگر عمران خان اپنے اس استعفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو مذاکرات کا پھر کیا فائدہ رہ جاتا ہے؟ کلاسرا صاحب، شاہجہ، کل جو عمران خان کی گفتگو میں جو اس میں پازیٹیوٹی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں خاصی میرے خیال ایسی باتیں تھیں جو عمران خان جیسے ایک بڑے لیڈر کو، ایک بڑے اسٹیچر کو لیڈر کو، اب وہ ایک قومی لیڈر سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کم کم مجھے نہیں اچھا لگا۔ اب انہیں اپنے آپ کو ایک اچھی خاصی عمر ہوگی، خود بھی اپنی عمر بتاتے رہتے ہیں، پالیٹکس میں ان کو بڑا ٹائم ہو گیا ہے اور انہیں پتہ ہونا چاہیے، جیسے ایک بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ وہ کرکٹر بیٹسمین اچھا ہوتا ہے جس کی ٹائمنگ بہتر ہوتی ہے، اس پہ بحث ہی نہیں ہے۔ سیم ایسے پولیٹیشینز کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کو اپنی ٹائمنگ دیکھنی ہوتی ہے کہ اب میں نے کہاں تک میں نے چیزوں کو پوش کرنا ہے اور کہاں تک اگلے مخالف کو دبا کے میں نے کوئی اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے ایک بہتر میں نے ڈیل لے لینی ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو 2 دن پہلے ان یہ باتوں پہ ایگری کر جانا چاہیے تھا۔ انہیں کسی نہ کسی کے آربیٹریشن میں پہلے دن سے بات کہہ رہا ہوں، 3 دن سے ارشد شریف صاحب کے شوز، اس میں اس کا ثبوت ہے جو ہم نے لیٹ نائٹ کیے ہیں، اپنے اس یہ شو میں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ وہ 2-3 جو گروپس ہیں، پارٹیز ہیں، انڈیویجولز ہیں، جو بھی ہیں، ان کی آربیٹریشن پہ تیار ہونا چاہیے ان کو، اور یہ ان کی وکٹری ہوگی، ان کے لیے شکست نہیں ہوگی کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی رہیں، وہ اپوزیشن کا ایک ریئل رول اب بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ پوری کی پوری پارلیمنٹ حکومت کے ساتھ مل گئی ہے۔ سو عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں آئی ایم دی ریئل اپوزیشن۔ اور کل جو مجھے فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے شازیہ، وہ بڑی اہم تھی۔ انہوں نے کل کہا ہے کہ اگر قمر زمان کیرا صاحب آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ میرا خیال عمران خان نے ایک بڑا پازیٹیو انڈیکیشن ڈراپ کیا ہے، اس پہ حکومت کو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قمر زمان کیرا کی ایک اپنی شخصیت ہے، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے شاید ان کے پاس آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ سو بہتر یہ ہوگا آج کے دن کو ضائع نہ کیا جائے، اور عمران خان صاحب نے قمر زمان کیرا کے ذریعے ایک انہوں نے پیشکش کی ہے مذاکرات کرنے کی، حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن ابھی بھی کچھ دانشور یہ راگ الاپ رہے ہیں قائد صاحب کہ عمران خان فیس سیونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے فیس سیونگ کرنی ہوتی تو پہلے دن ہی کسی نہ کسی مطالبے پر ڈیل کر لیتے اور واپس چلے جاتے، استعفوں کی بات بھی نہ کرتے۔ دیکھیں، وہ شیکسپیئر نے کہا تھا نا، دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ تو ایک سطح تک تو میتھڈ ہوتا ہے، پھر جو میڈنس ہے وہ میتھڈ کے بغیر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر آپ چیز اسکرپٹڈ بھی کرتے ہیں تو جب چیز وقوع پذیر ہوتی ہے یا وہ ٹرانسلیٹ انٹو ریئلٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے تو اس کی شکل وہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کل کون ہمارے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ آپ ایک ڈرامے کا اسکرپٹ لکھتے ہیں تو جب ڈرامہ بنتا ہے تو وہ اس اسکرپٹ کے مطابق نہیں ہوتا 100%، اور کبھی کبھی وہ بہت دور بھی جا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک ڈرامہ لکھا تھا امجد صاحب نے، وارث بڑا پاپولر ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے ایک دن بتایا، خود ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ مین کیریکٹر اس میں جو ہے وہ نہیں تھے جو بعد میں مین کیریکٹر عابد علی جو تھے، اور وہ بعد میں وہ بن گئے دوسرے جو، کیا اگر یاد ہوگا مجھے ان کا نام ابھی ذہن میں،
تو پھر سارے کا سارا ڈرامہ ادھر چل پڑا. تو مجھے لگتا ہے کہ کل ان کی باتوں سے یہ لگتا تھا کہ وہ پہلے تو ڈیسپریشن میں نظر آئے اور ایسے لگا جیسے کسی کو کوئی شاکی ہو کسی ایسی بات سے کہ کوئی توقع کر رہا ہو, کوئی وعدہ ہو کسی سے ٹوٹ جائے, کوئی ایسی بات ہو. تو ایک بات ایسے لگ رہی تھی. ابھی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں. دوسری جانب جو اور اہم تبدیلی آئی ہے کہ جو اپوزیشن ہے, ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی اس آئین کے ساتھ ہیں اور ظاہر ہے ان کے ساتھ ہیں, ان کے سارے پرکس تو ادھر ہی ہیں نا, ادھر پارلیمان میں ہی ہیں. تو دوسری طرف وہ اب اس طرف بھی آئے ہیں کہ جناب اگر جوڈیشل کمیشن یہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے تو یہ پھر استعفیٰ دیں. تو یہ کلاسر صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اس میں سے نکالیں, اور دوسرا اس میں سے کیا نکالنا ہو رہا آپ نے. انقلاب والی تو کوئی کہانی نہیں ہے. انقلاب تو اس طرح سے نہیں آنا. کیسے انقلاب آئے گا جو ہم ایشوز ڈسکس کرتے ہیں. بلکہ آج کلاسر صاحب نے یہ جو مجھے سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا تھا, کل ٹائم نہیں ملا, میں اس کا جواب بھی دوں گا. پہلے تو ہم یہ تلاش کریں نا کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا اور کہاں پہ ہے یا نہیں ہے, اس پہ بھی آئیں گے. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ وہ تو نہیں ہونا, لیکن یہ اتنا ہیجان اسلام آباد ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے. میں فون کر رہا تھا کل دوستوں کو, وہ کہتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں, چھٹیاں کر رہے ہیں, یہ ہے وہ پریشانی میں لوگ, تو وہاں سے نکالیں اس کو کسی طریقے سے. لیکن میری پھر وہ کل والی رائے شازیہ کہ یہ کنٹراڈکشن ڈیپ ہیں, ڈیپ ڈاؤن ہے, یہ لوگوں کے مابین نہیں ہے, یہ سچویشنل بھی ہیں اور یہ اداروں کے دھڑوں کے مابین بھی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو مجھے کچھ ایسے اسٹیٹ اور کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز بنتے نظر آ رہے تھے. کلاسر صاحب, آفتاب چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹانا حکومت کی کیا پالیسی ظاہر کرتا ہے؟ حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ ہم پرامن ہیں, کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا, کل سے پھر کنٹینرز لگا کے سارے راستے سیل کر لیے ہیں. آفتاب چیمہ صاحب نے صرف یہ کہا کہ تحریری آپ مجھے آرڈر دے دیں تو میں کریک ڈاؤن کروں گا. تو حکومت کا کیا اشارہ ہے حکومت کی طرف سے ان کی تبدیلی؟ شازیہ, جو اچھی چیز ہو رہی ہے, اب قاضی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انقلاب وغیرہ تو اس میں نظر نہیں آتا. یہ تھوڑا انقلاب ہے کہ ایک انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہے وہ حکومت کے زبانی احکامات ماننے سے انکار کر رہی ہے. بہت بڑی سی چینج ہے. میں خود بیوروکریسی کے ساتھ میں بیٹھ کے میں چیزیں دیکھتا رہتا ہوں. ان کو تو کوئی محلے دار آ کے اگر پیغام دے رہے کہ صاحب یہ فرما رہے تھے, تو وہ تو مصروف اس وقت خوف کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. انہیں جو کچھ بھی کرنا, چاہے وہ فائل پہ کرپشن کرنی پڑے, بندے مارنے پڑے, انہوں نے ڈلیور کر کے دینا ہے. اور ان کا نام رکھا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے, یہ گو گیٹرز. یہ وزیر اعظم ہاؤس میں 4 جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام گو گیٹرز ہے. کہ سرکار وہ کہتے ہیں زکوٹا جن والا کام ہے, مجھے کام بتائیں میں کس کو کھاؤں. بیوروکریسی تو زکوٹا جن بنی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ زکوٹا جن ہے باقی. ان کو کوئی کام بتائیں, یہ اتھارٹی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بغیر اپنا ذہن اپلائی کیے اندھا دھند اپنے باس کو انہوں نے خوش کرنا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے. آفتاب چیمہ صاحب کی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ بہت بڑی ایک ان کی ڈیفینس بھی ہے. انہوں نے رولز پہ بھی چلے ہیں, قانون کا بھی احترام کیا. قانون بھی یہ کہتے ہیں زبانی احکامات کیا ہوتے ہیں. یہ کوئی ذاتی یاری دوستی تو نہیں پالی جا رہی. اسٹیٹ کے افیئرز ہوتے ہیں, جو اسٹیٹ کے افیئرز ہمیشہ ریٹرن ہوتے ہیں, اس کے رولز ہوتے ہیں, ایسٹا کوڈ ہوتا ہے, اس کا پورا لگتا ہے کلاسر صاحب اب پولیس کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں جس طرح انہوں نے سارا ملبہ پولیس پر ڈالا ہے نا, خود بھی کلیئر ہو گئے. منہاج القرآن کو بھی انہوں نے ایک طرف سے سیف سائڈ دے دیا اور سارا ملبہ انہوں نے پولیس پر ڈال دیا, اور پولیس کو بھی اب سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ اپنے کن مقاصد کے لیے پولیس کو استعمال کرتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد خوش آمدید. آفتاب چیمہ کو ہٹانا کیسے جمہوری رویہ؟ دیکھیں وہ ایک سیزنڈ آفیسر ہیں, کیریئر آفیسر ہیں, اور یہی کسی بھی اپ رائٹ آدمی کو کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا. یعنی کیا کیا کہ جناب ریٹن آرڈر دیں, اور ساتھ ساتھ یہ دانش کا تقاضا بھی ہے. میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, کل اگر ان کے درمیان آپ کو ڈیل ہوتی ہے دونوں کے درمیان, تو یہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا اس میں ملبہ کن پہ پڑے گا؟ پولیس پر. اور میں نے ڈل گیا, شاید مجھے خبر یاد آ رہی ہے کلاسر صاحب کہ ان کو انہوں نے ڈال دیا. اور میں ملا بھی ایک جگہ سے اپنے ایک آفیسر اتفاق سے, مڈ رینکنگ آفیسر سے ملاقات بھی ہوئی, تو کہتے ہیں جی وہ ہم سے تو اچھے وہ تھے جو موقع سے بھاگ گئے, غائب ہو گئے تھے. تو میرے خیال میں یہی طریقہ ہونا چاہیے. جب بزنس ایز یوزول ہوتا ہے تو پھر آج کل بزنس ایز یوزول نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ روایت ڈل جائے کہ جناب ریٹن آرڈر دے جو ایگزیکٹو ہے یا جو ہمارے الیکٹڈ حکمران ہیں, اور آگے پھر ہو, تو ورنہ یہ زبانی احکامات پہ جو کام ہو رہے ہیں اور جو ہوتے رہے ہیں بیسیکلی وہ غلط ہوتے رہے ہیں. تو اس سے حکومت اپنا اس طرح کے اقدامات اگر تحریری طور پر آرڈر نہیں دیتی کلاسر صاحب, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت بعد میں بری ذمہ ہونا چاہتی ہے؟ کوئی بھی ایسا کام جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو, جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو, حکومت کو کوئی ذمہ دار نہ ٹھہرائے, حکومت اپنا فیس سیف کرنا چاہتی ہے. شازیہ, یہ میں وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی ریولوشن ہے. عمران خان یا طاہر القادری یہ کام بھی کر جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی وجہ سے اب سرکاری افسران ریفیوز کر رہے ہیں کہ حضور
ہم آپ کے کوئی یہ وہ نہیں ہے، سلیوز نہیں ہے. یہ آفتاب چیمہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے پیغام بھیج دیا ہے کہ مجھے آپ یہ ماسٹر اور سلیو والا کام نہ کریں، میرے ساتھ آپ رولز آف بزنس کے تحت چلیں. جو رولز آف بزنس کہتے ہیں آپ نے کوئی کام کرانا ہے، پولیس سے کرانا ہے، ہم سے کرانا ہے، کسی سے کروانا ہے، ہم آپ کے ماہتے آتے ہیں فیئر. لیکن ہم یہاں پہ آپ کے لیگل آرڈرز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہیں، بندے مارنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ ہمیں ایک زبانی ٹیلی فون اٹھائیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے چودھری نثار علی خان صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے. یہ وہ چیزیں ہیں ان کی کنٹراڈکشنز ہیں جن کی وجہ سے مجھے سیاستدانوں سے چڑ ہو چکی ہے اور میری بڑی ذاتی دوستیاں خراب ہوئی ہیں ان کے اسی طرح کے ڈبل رول کی وجہ سے، ڈبل فیسز کی وجہ سے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کی 5 سالہ ان کے منٹس نکلوا لیں اور میں جاتا رہا ہوں، کور کرتا رہوں. میری فیوریٹ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. اس میں مصروف ہر بیوروکریٹ کو یہ بہت بڑا بھاشن دیتے تھے کہ وربل آرڈرز نہیں لینے، آپ نے رولز پہ چلنا ہے، آپ نے ریگولیشن پہ چلنا ہے، آپ تحریری احکامات لیا کریں. اب جب موقع آیا ہے تو وہ پھر وہ جرات فرماتے نا چودھری نثار علی خان صاحب، ایک ایگزیکٹو ایک ڈیو لیٹر لکھتے، اپنے سیکرٹری کو کہتے کہ ڈیو لیٹر جاری کریں جناب ان کو چیمہ صاحب کو کہ جائیں جی بندے ماریں جی پھینٹے نہ گئے، جب وٹ ایور جو بھی کرنا ہے. جب موقع آتا ہے تو اس وقت تو آپ نہیں کر سکتے. ویسے آپ ہمیں بڑے بڑے آپ بھاشن دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، لارجر دین لائف لگتے ہیں. جی چودھری نثار علی خان صاحب ان سے تو اچھا بندہ نہیں ہے، پھر اچھا ہی کر کے دکھاتے، آپ قانون کا عمل کر کے دکھاتے. قائم مقام جو آئی جی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا وہ بھی آفتاب چیمہ کی طرح انکار کریں گے؟ میرے خیال میں ان کی طرف سے بھی اشارہ آیا ہے. اور کل جو یہ جلسے میں عمران خان نے، خالد نام ہے نا خالد خٹک صاحب نے، ان کے بارے میں بھی عمران خان نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے بھی کہا کہ کوئی وہ جو رولز آف بزنس ہیں اس سے ہٹ کے وہ کوئی کام نہیں کریں گے. اور صاحب اب ان حالات میں کون اپنا سر آگے دے گا؟ یہاں پہ اسٹیک پہ کیا کیا لگا ہوا ہے دیکھیں نا. اول تو یہ ہونا چاہیے ایون ان دی یوزل سرکمسٹانسز بھی ہونا چاہیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ چلے اس پہ، لیکن یہ زبوں حالی ایسی ہے کہ پھر چلتا کوئی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا یہ سوری جی ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی کیا سر اس میں جو اہم چیز ہو رہی تھی جو میں اس پہ سٹریس کروں، جو مجھے خوشی ہے کل آفتاب چیمہ صاحب کے سٹیپ سے بڑے عرصے بعد مجھے میری لیونگ میموری میں کوئی ایسی کوئی مثال نہیں آ رہی کہ ہو سکتا ہے کوئی لیپس ہو گیا میموری میں کہ کسی بندے نے کھڑے ہو کے، کیونکہ میں آپ کو جیسے کہا یہ ڈیڈ ووڈز ہیں بیوروکریٹ، یہ بیوروکریٹ کم خوشامدی طبقہ یہ زیادہ پیدا ہو چکا ہے جو ریاست لوگوں کو سرو کرنے کے بجائے چند ماسٹرز کو سرو کرتا ہے محض ایک اچھی پوسٹنگ لینے کے لیے. ایک آئی جی کا اس طرح ریفیوز کرنا یہ بہت بڑا ایک رول ماڈل بن سکتا ہے ہماری بیوروکریسی کے لیے، ہماری یہ پولیس کے لیے پرٹیکولر کہ تھانے ہیں وہ غلام بن چکے ایم پی ایم این اے کے. ایک ایم پی جاتا ہے اور ایک تھانے دار جو ہے غلاموں کی طرح بہیو کرتا ہے. میرا یہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ملک کو بچانے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ بیوروکریسی بچا سکتی ہے. یہ زکوٹا جن والی سوچ ختم کرے پاکستانی بیوروکریسی، وہ چاہے پولیس ہو چاہے سول سروینٹ ہوں. یہ جو آپ نے مجھے کام بتاؤ، یہ کام بتاؤ ہمیں، تو یہ کام بتانے والا کام ختم کریں. یہ خوشامدی کلچر جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور ٹاپ سے باٹم تک، سو یہ ایک نئی میرا خیال ہے ایک ہو سکتی ہے. جیسے کاشف آپ کہہ رہے تھے صاحب میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے قبول کر لیا نا ریموو ہونا. دیکھیں آپ کو دیانتداری کی قیمت دینی پڑتی، یہاں پہ یہاں مثالیں نہیں ہیں. اب ہم سیاست میں جب بات کرتے ہیں کاشف صاحب کبھی آپ نے ان کی فریزیالوجی سنی ہے؟ بھائی اس میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتے، مستقل مفادات ہوتے ہیں. یعنی جیسے میں نے پہلے کہا تھا، جیسے میں آپ کو کہوں کلاسرا صاحب بچ کے رہنا، میں کسی وقت بھی چورا گھوم دوں گا آپ کی پیٹھ میں، یہ اس کو اگر میں ترجمہ کروں تو اوپر یہ کلچر ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک سول سرونٹ جو ہے اور ملکوں میں تو ہے شاید، جس پہ دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کیا ان کی کوئی یونینز بنی ہوئی ہیں. پولیس کی یونین میں نے ادھر یو کے میں تو دیکھی کہ وہ اسٹرائک پہ بھی جاتے ہیں، وہ اسٹرائک پہ گئے بھی. تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بے بس اس لیے ہوتے ہیں کہ اٹھا کے ادھر پھینک دیں گے، افسر بکارے خاص لگا دیں گے. تو یا تو پھر کوئی قانون سازی ہو اس طرح سے یا کوئی ارینجمنٹ ہو. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم بہت ہی آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں، ایک اس کو اچھی انڈیویجول مثال کے طور پر ہی یاد رکھیں. میرا خیال ہے یہاں اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. قانون سازی سے قائد صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، قانون سازی ہونی چاہیے. سر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ انیتا تراب کیس میں باقاعدہ فیصلہ ہے کہ کسی افسر کو اس کی 3 سالہ پوسٹنگ سے پہلے آپ نہیں ہٹا سکتے. یہ باقاعدہ فیصلہ ہے. یہ بڑے چودھری نثار علی خان صاحب بڑے ان کو عدالتوں کا دل میں بڑا درد تھا. نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کے ساتھ کالے کوٹ پہن کے پہنچ گئے تھے میمو اسکینڈل پہ انصاف لینے کے لیے. یہ باقاعدہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ کسی افسر کو اس کی جگہ سے 3 سال سے پہلے آپ نہیں ہٹا سکتے. ہٹائیں گے تو آپ کو ریزن دینی پڑے گی لمبی چوڑی، اور آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. بالکل یہ انیتا تراب کیس میں فیصلہ ہے
یہ عدالتوں کے احترام کر رہے ہیں. سیشن جج صاحب کہتے ہیں 14 لوگوں کا قتل کا اب مقدمہ درج کرو, 1 ہفتہ ہونے والا ہے, وہاں پہ کوئی کیس درج نہیں ہوا. یہ ان کا احترام دیکھتے ہیں ذرا عدالتوں کا. اب یہاں پہ انیتا تراب کیس میں باقاعدہ فیصلہ ہے. اچھا کلر صاحب ایک بات پوچھ رہی ہے آپ سے, آپ واپس آ گئے خیر سے, اور اب آپ کی سٹوریز بھی آئیں گی, اللہ کرے آپ منڈے کو آئیں تو ایز یوزول اپنا پروگرام کریں. اب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ 2 دن میں کل جو یہاں کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تھے ہمارے ایک شو میں کہ جناب 48 گھنٹوں میں فیصلہ ادھر کا ادھر ہونے, آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ چودھری شجاعت نے جو کہا ہے, چودھری شجاعت والی کیا ریفرینڈم کی طرف جا رہے ہیں یا ٹائم فش ہو رہا ہے؟ مجھے بریک لینے دیں. نہیں جی 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 لیں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب وہی جو قائد صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں کہ ریفرینڈم کی کوئی ہوا چل رہی ہے وہاں پر. شاید ابھی بریک میں اس سے پہلے قائد صاحب کی بات کا جواب دوں گا یہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہے اور کس طرف یہ سچویشن جا رہی ہے. ابھی بریک میں مجھے مظہر عباس ہیں ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کے نمائندے بھی ہیں اور جرنلسٹ وہ لیڈر بھی ہیں, بڑی سین ایک وائس ہیں اور بڑی اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی اچھے ہیں مظہر عباس. ان کا مجھے فون ہے ابھی بریک میں, شاید ہمارا شو وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, جو میں وہی بات کہہ رہا تھا اس کو فردر انہوں نے کنٹینیو کیا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو ان کے ساتھیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ پالیٹکس جب اس طرح کی آپ کر رہے ہوتے ہیں, یہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے. یہ کوئی وہ آپ بھی پاور میں آنا چاہتے ہیں, دوسرے بھی پاور میں آنا چاہتے ہیں, اپنا اپنا طریقہ ہے کہ آپ کس طریقے سے جانا چاہتے ہیں, لیکن پاور پالیٹکس کی اپنی کچھ اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ 10 سے 12 بالکل سویپنگ قسم کی ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں کہ ہم ان سے کام پہ راضی نہیں ہوں گے. جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو جو سمجھدار پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ 5 6 2 3 اس میں سے ڈیمانڈز کو وہ ڈیلیٹ کر کے 3 4 اپنی اس میں سے نکال کے ایک بہتر ڈیل کر لیتے ہوتے ہیں. اس طرح جو پروسیس ہے وہ آگے چلتا ہے. اور مظہر عباس صاحب کی بات میں ان سے اگری کرتا ہوں. کل جب عمران خان صاحب اکیلے کنٹینر پہ کھڑے تھے, ان کی ڈسپریشن جیسے قائد صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے, ان کی ڈسپریشن لگ رہی تھی. اکیلے کھڑے ہیں, ایک سول, ایک وہ کہتے ہیں نا ایک لون سروائیور کے ہیں, لون فائٹر کے ہیں. امریکہ کو للکار رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ بھٹو صاحب کے بعد یہ دوسرے لیڈر ہیں جو اس طرح اعلان جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور للکارتے ہیں امریکہ. تو بھٹو کا جو پھر انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے. کچھ قوت انہوں نے ان کو ہٹانے میں اپنی آفت سمجھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو ایسے اعلانات کرتے ہوئے, ایسی باتیں کرتے ہوئے گریز کرنا چاہیے؟ شاید عمران خان صاحب کا جو ان میں پرابلم ہے اور ان کی شخصیت کو شاید ان کے جو ایڈمائرر ہیں, فالوور ہیں, اس کو رومانٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ وہ میری طرح وہ بھی کسی بات کا تھوڑا سا وہ نہیں کرتے, خیال نہیں کرتے کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جو میں بار بار ایک بات کہتا رہا ہوں, عمران خان صاحب کو اگر الیکشن میں ہرایا گیا ہے تو اس میں ان کا ایک انٹرویو جو ہمارے دوست ہمارے ٹی وی کے اینکر ہیں, ہمارے دنیا ٹی وی کے کامران شاہد ہیں, کامران شاہد صاحب کا جو انٹرویو دیا ہوا کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو میں ڈرون گرا دوں گا. دنیا بھر میں پولیٹیشین بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, وہ یہ ہائپوتھیٹیکل سوالوں کا جواب نہیں دیتے. اس وقت کی فوج بھی ڈر گئی جب انہوں نے ڈرون پہ دیا, اس پہ امریکہ بھی ڈر گیا اور دوسری انٹرنیشنل فورسز بھی ڈر گئی کہ یار اگر عمران خان وزیر اعظم بنتا ہے یہ تو نیا ملا عمر, صدام حسین اور یہ قذافی ٹائپ چیزیں بن جائیں گی. یہ تو پھر پاکستان جو ہے اس کو تو ڈائریکٹ کلیش کرنا پڑے گا امریکہ کے ساتھ, جس سے اس وقت دنیا میں کوئی ملک لڑنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کا وزیر اعظم لڑنے کو تیار ہو جائے گا. اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہو گئی تھی میرا خیال عمران خان صاحب سے. اور پھر کل انہوں نے پھر ڈائریکٹ جب امریکہ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے تو میرا خیال عمران خان صاحب کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اگر وزیر اعظم کبھی بن بھی جائے, اللہ بنائے ان کو, اگر وہ وزیر اعظم بنتے بھی ہیں انہوں نے پوری دنیا سے ڈیل کرنا ہے. اور امریکنز کے ساتھ پاکستان آرمی کے بڑے ہیوج سٹیکس ہیں. ہمیں جتنے ملتے ہیں گرانٹ ملتی ہے امریکن سے ملتی ہے, امریکہ کے حوالے سے میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. دور جائے گی. کلاسرا صاحب دیکھیں ذرا اس کو ذرا پرسپیکٹو میں رکھیں. بات یہ ہے کہ ایک تو اس سسٹم میں رہتے ہوئے ان تمام اداروں کے نیچے جو ہماری معیشت چلاتے ہیں, ہماری معیشت وزارت خزانہ اب نہیں چلاتی, اسے یہاں کا جو کنٹری ہیڈ ہے IMF کا وہ چلاتا ہے. اس کی موجودگی میں تو ہم بالکل امریکہ سے نہیں لڑ سکتے, یہ بات درست ہے. لیکن اگر اس ملک کے لوگوں کی تقدیر بدلنی ہے تو میں آج حاضرہ تاریخ سے آپ کو جواب دیتا ہوں. ابھی اگلے دن ارجنٹائنا نے دوبارہ ڈیفالٹ کیا ہے اور میں اس کی تاریخ دیکھ رہا تھا. ڈیفالٹ جو پچھلا اس نے کیا تھا 2008 میں غالباً, اس کے بعد اس کے جو انڈیکیٹر تھے وہ بہتر ہوئے. اچھا اس کے بعد دیکھیں امریکہ کو ڈیفائی کیا رفیل کرویا نے. آج ایکواڈور کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں,
ایوو موریلس دنیا کے غریب ترین ملک میں تھا, اس نے ڈیفائی کیا. اصل میں بات کیا ہے, اور جو میں بار بار اس ٹی وی شو پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلبلے ہیں ختم ہو جائیں گے, کہ اصل جہاں پہ ہٹ کرنا ہے وہ آلسن نہیں ہے. آلسن تو نمائندہ ہے ان کا. اصل لڑائی آپ کے ساتھ, آپ کی ایک ایسے فائنانشل سسٹم کے ساتھ ہے کہ جس نے یہاں ایک ایلیٹ پیدا کی ہے جو آپ کا خون چوستی ہے. اس کے بعد فائنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے جو 11,500 ارب روپیہ سال کا نکال کے لے جاتے ہیں. پھر ان کی یہاں پہ ہم منڈی ہیں, اور میں نے ایک دفعہ یہ حساب لگایا تھا کلاسرا صاحب, جس دن کیمرون یہ کہہ کے گیا, جس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈکٹیٹ کروائیں گے کیونکہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو میں نے حساب لگا کے بتایا تھا کہ آپ کی امداد تو پی نٹ بھی نہیں ہے جتنی اس منڈی سے 4-5 ہزار ارب آپ سال کا نکال. یہ ایک ہو گیا, یہ لیگل ہے فارمل سیکٹر میں. اگر میں ملٹی نیشنل کے پروفٹ بتا دوں تو وہ بھی بتا سکتا ہوں. اور پھر جو یہاں سے $25 ملین ہر ہفتے نکل کے, ہر ڈیلی نکل کے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک. تو لڑائی بہت بڑی ہے. وہ نواز شریف صاحب سے نہیں ہے. نواز شریف صاحب بھی اس کے ایک نمائندے ہیں, وہ ہٹیں گے کوئی اور آ جائے گا. تو لڑائی تو وہیں کرنی پڑے گی. جی سر, نقاش صاحب اگر اجازت دیں, جی آپ کی ساری باتیں میں اگری کر لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ پاور میں آ جائیں کر لیجئے گا. آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ IMF سے قرضے نہ لیں, آپ امریکن کی انٹرونشن بند کر دیں, آپ ان کی مدد نہ لیں. وہ کیری لوگر میں $8 بلین دے رہے ہیں, آپ اٹھا کے منہ پہ مارے ان کو. وہ آپ کو آپ نے تیارے خرید رہے ہیں, مت خریدیں ان سے. آپ کو دوسری انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے, مت چاہیے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں ایک دفعہ پاور میں تو جائیں. آپ پاور میں آنے سے پہلے انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی انائے کر رہے ہیں, اپنی فوج کے ساتھ بھی آپ ان کو بھی ڈرا رہے ہیں. آپ ریئل پالیٹکس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, دیکھیں پریگمیٹیکلی آپ کا آرگومنٹ ٹھیک ہے. لاسٹلی آپ جب کہتے ہیں ڈیفالٹ کر لیں لائک ارجنٹینا, سر آپ پھر یہاں 7ویں نیوکلیر پاور بھی بنے ہوئے, وہ بھی ہم نے اپنی گردن میں سریا ڈالا ہوا. جی ہم تو نیوکلیر پاور ہیں, ہم سے کوئی اچھا انسان ہی دنیا میں نہیں پیدا ہوا. ہم تو دنیا. اور اگلی سر آپ نے رکھا ایک دو پہلے بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی, ڈیفالٹ کرنا بڑا رومانٹک ورڈ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی امپلیکیشن میں اس وقت بھی کہا تھا, آپ کو اسٹوڈنٹس کو کوئی بہر آپ کو یہ پڑھنے نہیں آنے دے گا, انٹرنیشنل ایئر لائنز آپ کی ختم ہو جائیں گی, آپ کے ٹریڈ کے اگریمنٹ ختم ہو جائیں گے. سر اس کا ایک جواب ہے, آپ کے بینکس ایک جواب ہے جو ٹیڈ گرانٹ نے کہا تھا ایک ٹی وی دفعہ. پہ بحث کرنا بڑا آسان لگتا ہے. سر میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. ٹیڈ گرانٹ نے بہت بڑا انسائٹ کمپلیکیشن ہوتے ہیں, ملک آپ کا بلاک ہو جاتا ہے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ایک دفعہ ٹیڈ گرانٹ نے کہا, میں گیا ادھر یورپ, میری ملاقات ہوئی ان سے, تو انہوں نے کہا, میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا ڈو یو تھنک, بے نظیر کی تازہ حکومت گئی تھی, میں نے کہا کیا بے نظیر دوبارہ پاور میں آئے گی؟ تو وہ کہنے لگے کہ یس آئی تھنک اسٹیٹ وڈ ٹرائی ٹو یوز ہر ونس اگین. اور اس نے ایک اور بات کی, تو اس نے کہا کہ ان لیڈروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کو اتنی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے جتنی ریاست کو انہیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ جو پاکستان ہے نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ بات ہے آج سے غالباً 1 دہائی پہلے کی. میکسیکو نے سویرے پیغام بھیجا, اس وقت اور تھا ان کا فیڈ کا چیئرمین, ابھی مجھے نام یاد آ جاتا ہے, کہ حضور ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. نام لے دیں قاضی صاحب, میری عرض تو سن لیں, میری عرض تو سن لیں. 205 ملک ہیں, پورا واقعہ تو سن لیں. ارجنٹینا اور میکسیکو اور وینزویلا کے علاوہ چوتھا نام بھی لے لیں. سر اس لیے کہ جہاں غیرت ہو, جہاں پہ لڑائی کرنے حریت ہو, نام انہیں کا مثال دینی چاہیے. آپ سنیں میری بات. اس وقت پال والکر جو ہے, پال والکر اٹھا ناشتے سے, جو ان کا فیڈ کا چیئرمین ہے, اس نے جا کے ترلا کیا کہ ڈیفالٹ مت کرنا, یہ لو 40 بلین اور ہم سے لے لو. بات یہ ہے کہ ان کے یہاں مفادات بڑے ہیں, ہم تو کچلے ہوئے ہیں, لیکن کوئی لیڈرشپ اس کا احساس نہیں کرتی. سن لیں کلاسرا صاحب کی بات, سن لیں. جی چلیں قاضی صاحب کا ایک ویو ہے, اب اس پہ کیا کہ اگین بات یہ ہے جو میں بات عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا, چلے گفتگو کو واپس ادھر ہی لے کے چلتے ہیں. آپ سب کچھ کر لیجئے گا, جو آپ کا جی چاہتا ہے کر لیں, لیکن آپ کو عالمی اسٹیبلشمنٹ جیسے قاضی صاحب کہہ رہے سب کے ہیوج سٹیک سے مانتے ہیں. افغانستان پہ 52 ملک بیٹھے ہوئے ہمارے ہمسائے میں, آپ 52 ملکوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ اپنی فوج کو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کا اگر ڈرون ہوگا آپ کو گرانا پڑے گا. فوج میں کہاں سے کیپیسٹی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ لڑے؟ اس میں فوج کا قصور بھی نہیں ہے, ساری کی ساری ٹرین وہیں سے ہوتی ہے, پیسہ وہاں سے ملتا ہے. جو بات ہم نے نہیں لڑنا. عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں سویرے امریکہ پر حملہ کر دوں گا, اس نے کہا جی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور یہ اچھی بات ہے. نہ لیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, نہ لیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. سوال پھر وہی ہوگا کہ جو ریفرینڈم کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس میں کس حد تک سچائی اور کیا واقعی ریفرینڈم کی تیاری ہو رہی ہے, اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید کلاس ریفرینڈم کی بات کرنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لگ نہیں رہا کہ اب اپوزیشن ایک ڈسٹینس پر جا رہی ہے مسلم لیگ نواز سے؟ کل جب پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا تب کل بھی کچھ ممبران نے استعفے کا مشورہ دیا. جماعت اسلامی بھی استعفے کا مشورہ دے رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئے تو وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں. سپریم کورٹ بھی کل ایک قدم پیچھے ہٹی اور کہا کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، انتظامی معاملات ہیں، حکومت خود سنبھالے. شاہجہاں جو پارلیمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم عقل کل نہیں ہیں، وہ بھی بہتر جانتے ہیں اور ساری عمر ان کی دست کی اسی سیاہی میں گزری ہے کہ آپ لوگوں کی عزت نہیں رہے گی. اور کیوں نہیں رہے گی؟ کبھی اس پہ غور فرمایا، کبھی ڈیبیٹ ہوئی ہے ان لوگوں پہ؟ ایک دوسرے کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ جو جتنا کراپٹ ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے اس کو اتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں. کیا قومی اسمبلی نے اس پہ قرارداد پیش کی کہ رانا مشہود کی جو ویڈیو آئی ہے اور مصروف پیسے مانگ رہے ہیں شہباز شریف کے نام پہ اور ان کے بچوں کے نام پہ، ڈیڈ یو ایور کوئی آپ نے آواز سنی اس پہ؟ کوئی قومی اسمبلی میں کوئی بڑے باز امیر اچکزئی صاحب، آفتاب شیرپور صاحب، ہمارے دوست اجاز الحق صاحب جو کل بڑی لمبی ہمیں جمہوریت پہ لیکچر دے رہے تھے، تو رانا مشہود کے خلاف آپ نے کوئی بات کی کہ یہ جمہوریت پہ خطرہ رانا مشہود ہیں؟ رانا ثناء اللہ کی، وہ بھی وزیر قانون تھے، ہم نے سٹوری کی تھی جب میں وہاں پہ امریکہ میں تھا، وہاں سے کی تھی کہ مصروف نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہر جو یہاں وزیر ہے، جو آپ کا ایم این اے ایم پی ہے، وہ 16% وہ ترقیاتی اسکیموں میں ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں ٹھیکیدار سے. اس پہ کوئی پارلیمنٹ نے بات کی؟ اب لوگوں کو احساس ہو گیا کہ آپ لوگ یہاں کرپشن کرنے آتے ہیں، آپ مال بنانے آتے ہیں، بیوی بچوں سمیت پاور میں آتے ہیں. اچکزئی صاحب کی تقریر کسی دور میں ہم سن کے ساتھ دھنتے تھے اور لگتا تھا پتہ نہیں کہ ایک بہت بڑا رومن سینیٹر جو ہے بات کر رہا ہے اور بڑا احترام تھا. کیا نکلا اس میں سے؟ ایک بھائی گورنر، دوسرا وزیر، تیسرا ایم پی، کچھ رشتہ دار، یہ قیمتیں آپ کی. سو پارلیمنٹ نے اگر اپنی عزت کرانی ہے تو حضور آپ پاور پالیٹکس ضرور کریں، تھوڑا سا کریکٹر دکھا دیں، ہمیں تھوڑی سی رسپیکٹ دکھا دیں. میرا بھی جی چاہے کہ میں اٹھ کے آپ کو سلام کروں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے 2-4 اچھے لوگوں کی کہانیاں سناؤں کہ انہوں نے کردار کا مظاہرہ کیا ہے. آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کرپشن بھی کر رہے ہیں، یہ میں خود کہہ رہا ہوں، ان کے بہت سارے ثبوت ہیں ان کے پاس، اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں کرپشن پہ. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کتنا بڑا انسٹیٹیوشن تھا، انہوں نے اس کو ڈمپ کر کے رکھ دیا ہے. اب خورشید شاہ جو ہیں اپنے دور کی اکاؤنٹیبلٹی خود کرنا چاہتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ایز چیئرمین پی ایس سی، اور جو بلند اختر رانا صاحب ان کے خلاف وہاں جوڈیشل سپریم کورٹ میں وہاں پہ یہ ریفرنس چل رہا ہے کہ جناب آپ نے کیوں ان کی وہ کی ہے، خلاف ورزی کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ریفرینڈم کی آپ بات کر رہی ہیں، لاسٹلی بات لمبی ہو گئی. اگر اس میں ریفرینڈم میں دھاندلی ہوگی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اصل چیز یہ ہے یہ ملک کے انسٹیٹیوشن جو ہیں میں نے جیسے کہا زکوٹا جن بن چکے ہیں، زیادہ لائکلیہڈ ہے کہ ہو جائے گی جو وطن عزیز کی تاریخ ہے. مگر کلاسر صاحب میں نے ایک آپ کو لطیفہ سنایا تھا، آج دہرانا چاہتا ہوں. وہ آپ کو یاد ہے غلام محمد موجد صاحب نے ہمارے ڈاکٹر قدیر صاحب سے پہلے ایٹم بم بنا لیا تھا اور اس پہ صحافیوں کو بھی بلا لیا، ایک بم نما چیز، اور وہاں پہ شامیانہ لگا دیا اور ان سے پوچھا جناب اس کی خاصیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کی خاصیت یہ ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں، یہ چلتا نہیں ہے. تو حضور یہ جو جتنی ایلیٹ ہے نا، اور ساتھ ہی میں ایک میسج بھی پڑھ دوں، جب آپ کی میری بحث ہو رہی تھی تو ایک شخصیت مجھے شاید نام انہوں نے کل میں ان کو بتا دوں گا چاہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ تھریٹ آف اے نیوکلیر پاکستان از اے اسٹریٹجک ویپن ان آر ہینڈز. کہ نیوکلیر اسٹیٹ اگر جو ہے وہ ڈیفالٹ کی بات ہو وہ تشریف لے آئیں گے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے. کمنگ بیک ٹو دیٹ کلاسر صاحب، یہ جتنی سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ امپورٹینس ہے. ویسے اسی پہ یہ جو ہمارے ڈرائنگ روم دانشور ہے نا، جو ہم بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں چائے پی، ناشتہ پیا، بچوں کو باہر پڑھایا، یہاں پہ بڑے مزے کی زندگی کی، اس طرح کی چیزیں پھر بیٹھ کے ہم نے کی، یہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمیں ریسکیو کرنے آئیں گے. یہ لیول ہے ہمارا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے اور دنیا بھکاریوں کی طرح ہمیں پیسہ دینے آئے گی کہ حضور آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. سر میں آپ کو دوائیاں نہیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ختم ہو گئے. ایکواڈور نے کیا، ہم کو گمراہ کرتے ہیں. ایکواڈور نے کیا، صاحب میں پھر کہتا ہوں ارجنٹائنا نے کیا. اچھے نام لے دیں، ہم بڑا ملک ہے، اچھے نام لے دیں. ہمارا ملکوں کا جن کو جانتے، میکسیکو نے کیا، میں سے کسی نے نام نہیں سنا ہوا. کلاسر صاحب میکسیکو کا نام نہیں سنا، ڈیفالٹ قاضی صاحب میکسیکو ارجنٹائنا کا نام نہیں سنا، نام پہ کروائیں ڈیفالٹ. کلاسر صاحب جتنے میں آپ کو قاضی صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں، دے ڈونٹ وہ میٹر نہیں بات کرتے. یہ بحث نہیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے ملکوں نے کیا ہے، کوئی کون سی موت طاری ہوگی ان پہ. اور انہوں نے، اور میں ہی بتاؤں، ایکواڈور جو تھا اس نے تو کہا یہ دکان بند کرو اور نکل جاؤ IMF اور ورلڈ بینک کو، اور اس نے کہا اور یہ جو کرچنر ہے آج پھر اس نے کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، آپ جرت تو کر کے دیکھیں. ہم تو ابھی خوف دور ہوتا ہے 5000 میل اور ہم پہلے لیٹنا شروع کر دیتے. قاضی صاحب میں نے اور ہے ہمارے پاس کیا؟ اس ملک کے 80% عوام جو کچلے ہوئے ہیں، اور ہم سے کیا لینا آپ نے، اور کتنا برباد کر لیں گے آپ نے. قاضی صاحب
آپ نے ایک لطیفہ سنایا تھا, ایک لطیفہ میں بھی پہلے سنا چکا تھا, سردار صاحب والا, جس نے بعد میں کہا تھا گھوڑی چوری ہوگی تو سر جی میرے دور فٹے منہ کہہ رہا ہوں, رات کو گھوڑی چوری ہوگی تو سردار صاحب نے جا کے صبح اٹھایا اپنے مالک کو, سر جی تسی ٹھیک کہندے سی گھوڑی چوری ہوگی میں نے دور فٹے منہ کہہ لو. قاضی صاحب یہ بڑا آسان سا ہوتا ہے بات, سر ہمیں دور فٹے منہ کون نہیں کہہ رہا دنیا میں, اس رولنگ ایلیٹ نے اور ان فلسفوں نے جو آپ بیان فرما رہے ہیں, یہ ان فلسفوں والوں نے جو ہے, کون ہمیں دور فٹے منہ نہیں اس ملک کو کہہ رہا. ایک نیوکلیر اس سے بڑی گراوٹ ہے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ سارے ہم معیشت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے سیکشن افسر کے لیول کے بیوروکریٹ وہ ڈیل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اس سے بڑا کیا ہوگا فٹے منہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے قاضی صاحب جن فلسفوں کو آپ بیٹھ کے پراپاگیٹ کرتے ہیں وہ دنیا میں وہ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں, ٹرائیڈ بھی ہوئے ہیں, اور اسٹالن جیسے ظالم آدمی نے ہزاروں لاکھوں بندے بھی مارے وہاں پہ یا روس میں. اس کے بعد ان کا اپنا انشر ہوا جہاں سے یہ آپ مجھے زبردستی اسٹالن بتا رہے ہیں. میں اسٹالن کو ایک بچر کہتا ہوں, میں اسٹالن کو ایک مجرم مانتا ہوں, اور آپ مجھے زبردستی اس کا ماہیتی بنا رہے ہیں. جس کل وہ لال خان صاحب بھی کہہ رہے تھے سر, میں لال خان صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ لال خان صاحب سے پوچھ لیجیے گا نا. مجھے تو یہ بتایا کہ میں تو اسٹالن کو کہتا ہوں کہ ایک کرمنل تھا, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اسٹالن کا فلسفہ بیچ رہا ہوں. قاضی صاحب آپ ہمیشہ وہاں پہ بیٹھ کے اس انقلاب یہ روس کی بات کرتے ہو, ٹھیک تھا, فیئر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی وہ لے کے, لیکن 70-80 سال بعد ہم نے اس کے حالات دیکھ لی کہ لوگ نہیں رہ سکے. یہ خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو, میرا اپنا ہے. اسی میں بھی فیئر پلے, اسی میں بھی, اور بہت ساری ہماری ریاستیں ہم نے دیکھی کہ جمہوریت کے تحت انہیں سوشل ویلفیئر ریاستیں بھی بنائی ہیں, وہ بھوکے کو کھانا بھی دیتی ہیں, اگر اس کے بعد نوکری نہیں اس کو نوکری بھی دیتی, اور ہزاروں پاکستانی جاتے ہیں ان کو وہاں پہ, میں نے یو کے میں خود دیکھا ہے, یہ کونسل کے گھر لے کے رہتے ہیں, ان کو جہاں پہ جو کوئی پوچھے گا نہیں پاکستان میں جیے مرے, یو کے میں اپنے اپنے گھر لے کے رہتے ہیں, بیوی علیحدہ لے کے رہتے ہیں, میاں علیحدہ اور بچے علیحدہ رہتے ہیں. صاحب جب آپ جاتے ہیں نا, آپ ایک سیلیبریٹی ہیں, آپ جاتے ہیں عمرہ کے گھر میں, آپ کو میں کل فگر دوں گا یورپین اور امریکن ورکنگ کلاس کی, آپ ملینئرز کے پاس ٹھہرتے ہیں, وہ مثال نہیں ہے, وہ ٹوکنزم ہے. اس وقت میں کسی کے پاس نہیں ٹھہرتا, میں کسی کے پاس نہیں ٹھہرتا, میں اپنے ہی وسائل پہ ٹھہرتا ہوں. پہلے تو یہ بتا دوں کسی ملینئر کے پاس ملتے ہیں, تھوڑے سے ملتے ہیں جن سے آپ ذاتی ہو رہے ہیں. سوری, یہ میرا مطلب نہیں تھا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں اتفاق نہیں کر رہا, میں معذرت چاہتا ہوں, میرا مطلب یہ نہیں تھا. آپ کرنا شروع ہو گئے, میں کسی ملینئر کے پاس کوئی ٹھہرا ہوں تو ثبوت لے کے دے دیں. سر میں معذرت چاہتا ہوں, یہ میرا مطلب ہی نہیں. سن لیں, آپ کا انٹریکشن, میرے دوست ہیں یونیورسٹی کے, ان کے ساتھ رہتا ہوں. انٹریکشن کی بات کر رہا ہوں, رہنے کی بات نہیں کر رہا. سوری, ایک منٹ ٹھہریے گا. میرا یہ مطلب نہیں تھا کلاسا صاحب, میں جب جاتا ہوں تو اپنے دوستوں کے پاس ٹھہرتا ہوں, اور ادھر میرے دوست بھی ہیں, لیکن میں آپ اپنے گھر میں ٹھہرے ہوں گے, مگر آپ کا جس لیول کے آپ آدمی ہیں, آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ملینئر ڈاکٹروں سے, تو وہ نہیں ہے امریکہ. امریکہ نیچے کچھ اور ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. ایک خبر صاحب کی بات کر رہے تھے ویڈیو کے حوالے سے کہ کسی نے پارلیمنٹ میں اس حوالے سے بات نہیں کی, کسی نے بحث نہیں کی کہ کس طرح سے وہ رشوت لے رہے تھے, پیسے لینے کی بات کر رہے تھے شہباز شریف کے نام پر اور ان کے گھر والوں کے نام پر. رانا مشہود صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, وہ اس پر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی سن رہا تھا کلاسرا صاحب کو, بات یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے نا کہ اس کے اندر کائنڈلی یہ ضرور دیکھا کریں کہ جو چیز آئی ہے اس میں حقیقت کتنی ہے. پہلی بات تو میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ جو چیک دیتے ہوئے دکھایا گیا وہ میرا پرسنل چیک تھا, مجھ سے 40 لاکھ اس موصوف نے دیا ہوا تھا, جس کے اوپر 2012 کی یہ ویڈیو ہے, جس کے اندر 2012 میں FIA کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی, پوری انکوائری ہوئی تھی, اور یہ میرا چیک جو لے رہا ہوں میں اپنے ذاتی پیسوں کا لے رہا تھا, اور اس کے اوپر پوری کمیٹی نے رپورٹ کر کے 2012 میں فیصلہ میرے حق میں دیا ہوا ہے. اس کے اندر جو پھر اس کے بعد یہ ہائی کورٹ گیا تھا, ہائی کورٹ بھی فیصلہ میرے حق میں ہوا تھا. جو ویڈیو ہے اس کو اگر آپ نکال کر دیکھیں, اس کے اوپر ٹائمر چل رہا ہے 19 سیکنڈ پر, جو میں بات ختم کر رہا ہوں اس کے ساتھ ویڈیو جالی ہے. بالکل, اس کے اندر 19 سیکنڈ کے اوپر جو میں بات ختم کر رہا ہوں, اگلی بات چیک لینے گئے 38 سیکنڈ پہ چل رہی ہے, اور یہ انہوں نے نا ایڈٹ کر کے بنائی ہے, اور یہ باقاعدہ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئی تھی, اور وہاں پہ فیبریکیٹڈ ہوئی تھی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا چیک لے رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو جعلی ہے, یہ کیا بات ہے؟ نہیں, آپ سمجھی نہیں ہے. اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر قانون رشوت لیتے ہوئے. پہلی بات ہے میں اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھا 2012 پیسے مانگتے ہوئے, ہم نے کہا پیسے مانگتے ہوئے, رشوت کا ہم نے لفظ نہیں کیا, ہم نے کہا وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ ٹیپ پہ پیسے مانگتے. آپ نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی پیسے دینے ہیں. اتنا بڑا آپ کا نام ہے, وزیر قانون ہے,
اس طرح کی باتیں آپ سے سن کے ہمارے لیے بڑی صدمے کی بات ہے. ایک شاک کی بات ہے کہ پنجاب کا وزیر قانون جس نے قانون پہ عمل کرانا ہے وہ بیٹھ کے کسی وہاں بزنس کنسرن سے وہ پیسے مانگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی دینے ہیں, مجھے بھی دینے ہیں, فلاں بھی کرنا ہے. تو ہمارے صدمے کی بات ہے یہ. اگر کلاسرا صاحب اس کو اگر آپ پورا سن لیں نا, اس کے اندر پہلی بات کیا ہو رہی ہے. پہلا تو ایشو تھا کہ چیک کس چیز کا چیک ہے. یہ 2012 دوسرے مہینے میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن میں ثابت ہو گیا کہ وہ میرے پیسے تھے جو اس نے لیے ہوئے تھے اور وہ مجھے واپس کر رہا تھا. یہ باقاعدہ رپورٹ ہے. یہ میں نے پریس کانفرنس بھی اگلے دن آ کر کی تھی. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے نام پر پیسے لے رہا ہوں, اس کے اندر جو آپ اگر وہ دیکھیں اس ویڈیو کو, اس میں ہے کہ سی ایم کو پیسے دینے ہیں. وہ کہتا ہے کس لیے. اس کے بعد 20 سیکنڈ کے گیپ کے بعد آتا ہے کہ دینے ہیں بس. اب میں آپ کو صرف اس میں یہ بتاؤں کہ ہوا کیا تھا کہ پیسے دینے تھے. جی پلیز پہلی بات میں بتاتا ہوں. اگر آپ اس میں دوسرا کلپ ہی دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہے, دیکھیں جماعتیں جو ہیں اس کے اندر باقاعدہ یہ تھا کہ اس وقت ہمارا مسلم لیگ ہاؤس اور جو ہمارا 180H بن رہا ہے اس کے اندر لوگ فنڈنگ کرتے ہیں, جماعتیں فنڈنگ پہ چلتے ہیں. یہ تحریک انصاف بھی جو بیٹھے ہیں یہ کھل کر کہتے ہیں کہ ہم فنڈ لے رہے ہیں. فنڈنگ کے لیے اس نے خود کمٹ کیا تھا اور اس کمٹمنٹ کے اوپر اس نے بات کی تھی اور آج تک پیسہ اس نے ایک نہیں دیا ہوا. مطلب یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. اور اس نے رانا صاحب ایک بات بتائیں, مان لیتے ہیں رانا صاحب, مان لیا آپ کی بات فیئر انف کہ وہ بالکل دنیا بھر میں فنڈنگ ہوتی ہے. دنیا بھر میں جو فنڈنگ کرتے ہیں اس کے فائدے بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں امریکن کہتے ہیں دیر آر نو فری لنچز, میں کس کو کیوں پیسے دوں گا. اس کے بدلے میں آپ نے اس کا کیا ایسا کام کرنا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ وہ آپ کی فنڈ کر رہا تھا. پرائیویٹ بزنس بات ہے کہ اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی تھی. ایف آئی اے سے جو مسائل تھے جو اس دن پروگرام میں بھی چلے ہیں, اس کے مسائل ایف آئی اے سے تھے ہمارے ساتھ تو, اور یہ 2012 میں ہی مفرور ہو گیا تھا. آپ کو پتا اس وقت ہم ایف آئی اے آپ نے کہا وہ فنڈنگ کے لیے پیسے دے رہے ہیں, میں مان لیتا ہوں وہ سب لیتے ہیں اور سب اس کے بدلے میں فیور کا. مثلا آپ کو ٹونی بلیئر کا بتاؤں, انہوں نے 14 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے لیبر پارٹی نے بزنس مینوں سے لون لیا. لون کو پھر انہوں نے گرانٹ میں کنورٹ کر کے ان کو ہاؤس آف لارڈز میں ان کو سیٹیں دی جس پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا تھا. آپ ان کو اس بدلے میں کیا دینا چاہ رہے تھے ان کو؟ ملک قاسم بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا ڈیل تھی, ڈیل کیا تھی؟ کوئی ڈیل نہیں تھی. جب ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں, ہم نے سیلاب میں فنڈ اکٹھا کیا, ابھی ہم آئی ڈی پیز کے لیے کر رہے ہیں, ہم ہر ایک سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم اس کے ریٹرن کچھ نہیں دے رہے ہوتے. اس کے ریٹرن یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھا اور کارڈیل ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہم لوگ الیکشنز لڑتے ہیں, لوگ ہمارے الیکشنز کے اوپر آ کر, یہ مطلب اوپن سیکرٹ, یہ میں نے میری زندگی گوا ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے فضل سے صاف شفاف سیاست کی ہے. میرے پاس سوائے عزت کے کچھ نہیں ہے. میرے اوپر ٹیکس کتنا دیا ہے رانا صاحب؟ ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا. ہم رانا صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آ کر, رانا صاحب ہمارے پروگرام میں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو مرضی کا ٹائم رکھ لیں, جب مرضی کا ٹائم رکھ لیں, میں سب کچھ لے کر آؤں گا. میں اللہ کے فضل سے میرا دامن صاف ہے, میں سب کچھ لے کر آؤں گا. آپ جب مرضی ٹائم رکھیں. آپ کی رائے ہم آ جائیں, 8 بجے پروگرام ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. کلاس اب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا منڈے کو جب ہمارے شو میں آئیں گے. نہیں بالکل ہی ایز اے رائٹ, بلکہ اچھی بات ہوئی وہ آئے ہیں, جرات کا مظاہرہ کیا ہے, بات کیا رانا صاحب نے, پیسہ لین دین ہوا ہے. انہوں نے ایک بات کلیئر کی ہے کہ بدلے میں صرف اچھے ریلیشن شپ بناتے ہیں اور ریٹرن میں یہ لوگ اور پارٹی فنڈ لیتے ہیں. پروگرام کے لیے ناظرین آپ فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.